3 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ اس سفر کے مہینے، پورے مہینہ پڑا ہے، پورا مہینہ پڑا ہے، 3 دن اس میں کرنا ہے بس۔ آپ اس علاقے جس علاقے میں رہتے ہیں سب سے زیادہ لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، حضرت یہ رکھ لیں، تحفہ ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی بھیج دے گا نا۔ آپ یقین کریں میرے پاس جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے پیسوں کا تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی دروازہ کٹکھٹاتا ہے، استاد یہ پیسے رکھ لیں۔ آپ اس پر تجربہ کریں، وظیفہ بھی کام کرے گا، پھر اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میں نے وظیفہ پڑھا کام نہیں کیا۔ تو آپ نے کسی بھی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا بابرکت مہینہ، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں سفر کے مہینے کو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، مبارک مہینہ ہے۔ یہ لوگوں کا افتراء ہے دین میں کہ اس کو منحوس سمجھ رکھا ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بابرکت مہینہ ہے، بلکہ اس میں جتنے زیادہ اذکار کرو گے انشاءاللہ زیادہ قبولیت کے چانس ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کو بے جا منحوس سمجھا ہے۔ تو آپ ہمیں اپنے مشائخ سے ایک وظیفہ ملا ہے، بہت سے وظائف سفر کے متعلق آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن آج ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن آپ کو مالی پریشانی ہے، مالی ٹینشن ہے آپ کو، تو مالی ٹینشن کا ایسا خاتمہ ہوگا کہ انشاءاللہ لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ آزمائش شرط ہے، آزما لیں، گارنٹی کے ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ صرف 3 دن ایک آیت ہے اور ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ، اس کو آپ نے 3 دن کرنا ہے بس، یہ نہیں کہ کس دن، لیکن یاد رکھیں وظائف کے لیے اجازت نہ مانگا کریں۔ میرا اجازت عام ہے، میں یہ نہیں کہتا میرے چینل کو سبسکرائب کرو، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کو اچھا لگتا ہو تو سبسکرائب کر دو، اچھا نہ لگتا ہو، فضول لگتا ہو تو ان سب کر دو، بالکل سبسکرائب ہی نہ کرو۔ میں یہ ہرگز خود غرضی نہیں کرتا، بلکہ میرا جو 2 شرطیں ہیں وظیفے کے لیے، کمنٹ میں آپ بار بار میں اجازت نہ مانگا کریں، کیونکہ میں نے 2 شرطیں ہیں۔ ایک، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی آپ کو، اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ ان 2 شرطوں کو پورا کریں تو میرا جو بھی وظیفہ ہوگا انشاءاللہ کام کرے گا۔ آزما لیں، صحیح شرط کے ساتھ تلفظ ٹھیک کریں۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں ان کا تلفظ غلط ہوتا ہے، تلفظ اور تجوید ٹھیک نہیں قرآن پاک کا، تو وہ کس طرح اثر کرے گا؟ وہ تو الٹا عذاب کا باعث بنتا ہے نا، جب آپ قرآن ہی صحیح نہیں پڑھتے۔ صحیح قرآن پڑھنا سیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وظیفہ۔ آپ کو مالی ٹینشن ہے، آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ پر بہت قرضوں کا بوجھ پڑا ہے، لاکھوں کروڑوں کا۔ مجھے بہت واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں کہ حادثہ ہوا اور میں کروڑوں کے نیچے دب گیا ہوں، اتنے قرضے ہیں، تو میرا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان کسی دوسری مسلمان کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوشی پر خوش اور اس کے غم پر خفا ہونا چاہیے، اس کے دل کو دکھ پہنچنا چاہیے کہ یہ مسلمان پریشان ہے۔ کسی مسلمان کو پریشان دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں تو پلیز توبہ کریں اللہ سے، یہ آپ کو بہت بڑا نقصان دے گا۔ یہ ایمان کے لیے سخت ترین نقصان ہے، آپ کے ایمان کے لیے سخت ترین خطرہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دکھ درد پر خوش ہوتے ہیں، مسلمان کی پریشانی دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، مسلمان کو خفا دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، مسلمان کو خوش دیکھ کر آپ کے دل کو دھچکا لگتا ہے۔
تو میرے بھائیوں بہنوں، کینہ، حسد، بغض یہ دور کریں۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ دل کو پہلے صاف کرنا ہے نا، پہلے دل کو صاف کریں پھر وظیفہ، تو پھر انشاءاللہ آپ کا وظیفہ بھی کام کرے گا۔ پھر اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میں نے وظیفہ پڑھا کام نہیں کیا۔ تو آپ نے کسی بھی 3 دن سورۃ الطلاق کی دوسری آیت کا تھوڑا سا حصہ اور تیسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا۔ اس آیت کو سب سے پہلے آپ نے 3 دن مسلسل 2 رکعت صلاۃ حاجت کے خوب غور سے سنیں۔ صلاۃ حاجت آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں 11 بار سورہ قل یا ایھا الکافرون، یعنی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 11 بار پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے نا قرأت، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون 11 بار پڑھیں۔ اب پہلی رکعت پوری ہوگی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے دوسری رکعت میں 11 بار پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر رکوع، سجدہ اور تشہد سب پڑھنے، یعنی نماز پوری کر لیں 2 رکعت اس طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی ذکر ہو۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا، سبحان اللہ تو آتا ہے، الحمد للہ تو آتا ہے، اللہ اکبر تو آتا ہے، اس کو چند مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں مکمل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد، یعنی مکمل درود ابراہیم۔ مکمل درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الطلاق کی دوسری آیت کا کچھ حصہ اور تیسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے 101 بار پڑھنی۔ 101 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 بار درود ابراہیمی آخر میں پڑھنی۔ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجت طلب کریں، اللہ میرے پاس مال نہیں، آپ اپنے خزانوں سے مجھے عطا کیجیے، اور آپ نے تو وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، گستاخی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، کہاں جاؤں؟ آپ سے نہ مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ آپ میرے رب ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ سے ہی مانگوں گا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے خزانے خالی ہونے والے نہیں، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، تو مجھے بھی عطا فرما۔ خوب باتیں کرو لیکن گستاخی سے بچ کر رہیے، بے ادبی نہ کیجیے، بس خوب اللہ سے عاجزی کریں، عاجزی سے مانگیں۔ 3 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ اس سفر کے مہینے، پورے مہینہ پڑا ہے، پورا مہینہ پڑا ہے، 3 دن اس میں کرنا ہے بس۔ 3 دن یہ عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ اس علاقے، جس علاقے میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ آپ کو مالی ٹینشن بالکل ختم ہو جائے گی۔
لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، حضرت یہ رکھ لیں، تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہی بیچ دے گا نا، اللہ ہی بیچتا ہے، کسی کو دل میں ڈال دیتا ہے، جا کے اس کو پیسے دے دو۔ آپ یقین کریں، میرے پاس جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے پیسوں کا تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی دروازہ کٹکھٹاتا ہے، استاد یہ پیسے رکھ لو۔ آپ اس پر تجربہ کریں تو جو بھی انشاءاللہ اس مالی پریشانی سے دوچار ہے، تعجب ہے اس پر جو 3 دن یہ وظیفہ ہے، 3 دن یہ وظیفہ کریں اور انشاءاللہ بالکل بے غم ہو جائیں مالی ٹینشن سے۔ آپ کو انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائیوں، تمام مسلمانوں کو تمام غموم و ہموم سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب